بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الثانی شریف کی 22 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ ربیع الثانی شریف کی 22 تاریخ ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، اس کے گھر سے اس کی آنے والی نسلوں سے حتیٰ کہ قیامت تک اس کی نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مانگ، تجھے اور دیا جائے گا۔ اللہ والو، جب ہم عمل کریں گے تو اللہ کہے گا کہ میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل وہ ہے جو اللہ کو فوراً خوش کر دیتا ہے اور فوراً اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی ماہ ربیع الثانی شریف 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ شکلیں اور نسلیں، خاندان، علاقے، شہر، ملک نہیں دیکھتا، بس اللہ اپنے فضل اور کرم سے بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر ساری زندگی کے دن پھر جاتے ہیں اور سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ جب بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلاؤ گے، اللہ خزانہ غیب سے آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ دوستو، آج میں اپنی دکھی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ایک خاص عمل لایا ہوں، اور وہ عمل آپ نے ہاتھ کی انگلیوں میں یا تسبیح کے دانوں میں صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ قیامت تک رزق آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی خیر و برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئی 22 ربیع الثانی شریف ہفتے کے دن اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس سے غربت کا، تنگ دستی کا، فاقوں کا اور پریشانیوں اور بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آپ نے 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی تقدیر اور قسمت بدل دی جائے گی۔ بدقسمت ہے وہ جو یہ عمل نہیں کرتا۔ اتنا قیمتی اور خاص عمل جس سے انسان کو ساری زندگی کے لیے فائدہ ہو، جس سے انسان کی ساری زندگی بدل جائے، انسان کے حالات بدل جائیں، قسمت بدل جائے۔ وہی انسان جس سے آج بات کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے نہیں، اس کے پاس جاتے نہیں، اگر عمل کر لے گا ایک وقت آئے گا یہی لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم مانگیں گے، یہی لوگ اس سے بیٹھنے اور بات کرنے کے لیے ترسیں گے۔ اللہ والو، آج ٹائم ہے، آج یہ عمل کر لو، ورنہ یہ دن پھر 1 سال بعد آئے گا۔ پورا سال پچھتاتے رہو گے اور سوچتے رہو گے، کاش اس وقت ہم نے یہ وظیفہ کر لیا ہوتا، کاش اس وقت ہم نے کسی کی بات مان کے یہ عمل کر لیا ہوتا، پورا سال انتظار نہ کرنا پڑتا، سوچنا نہ پڑتا، پچھتانا نہ پڑتا۔ اس لیے دوستو، آج ٹائم ہے، آج کا جو وظیفہ ہے تقریباً 8 سے 10 منٹ آپ کے لیے ہیں۔
8 سے 10 منٹ لگیں گے آج کے عمل کے، لیکن ساری زندگی کا، ساری نسلوں کا آپ کا فائدہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آج کا یہ عمل آپ لازمی کریں، خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں، اپنے بہن بھائی دوست احباب کو بھی کرائیں، تاکہ ان کے بھی حالات بدلیں، ان کی بھی پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، بے سکونیاں، گھر کی بے برکتیاں، کاروبار کی بندشیں، رکاوٹیں، رشتوں کی رکاوٹیں، بندشیں سب ختم ہو جائیں۔ آئیے ناظرین، آج کا جو عمل ہے، اتنی بات آپ کے سامنے کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی قدر معلوم ہو، اس کی فضیلت اور خیر و برکت آپ کو معلوم ہو کہ کتنی خیر و برکتیں ہیں اس عمل کی۔ آج کا یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، آپ عصر کے وقت، مغرب عشاء کے وقت، یا جس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ بہت ہی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ ہو سکے تو تہجد کے ٹائم یہ عمل لازمی کیجئے گا۔ دوستو، آپ نے عمل کرنے کے لیے پاک صاف ہونا، کپڑے جگہ کا صاف ہونا، خوشبو گھر میں ہو جائے تو سبحان اللہ، پاک صاف ہوں، وضو بھی کیا ہو، اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عمل اس طریقے سے شروع کرنا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ کے کہ میرا اس دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا ہے، میں نے اپنے رب سے، اپنے مالک اور حقیقی سے رابطہ جوڑ لیا ہے۔ مخلوق سے رابطہ ختم، خالق سے رابطہ شروع۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع کرنے کے لیے آپ یہ تصور کر کے بیٹھیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں اور آپ کے روضے پاک کے سامنے جالیوں کے نیچے بیٹھ کے یہ عمل کرنے لگا ہوں، اور یہ نیت کر کے بیٹھنا ہے کہ یا باری تعالیٰ، جو میری مرادیں ہیں، میری تمنائیں، میرے حاجتیں، میری ضرورتیں ہیں، یا باری تعالیٰ سب پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنے کے بعد آپ نے درود شریف سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، لیکن اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ثواب کی نیت سے لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ درود شریف سے شروع کرنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ والا درود شریف پڑھ لیں۔ تو ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا یہ عمل اور وظیفہ جو پہلا عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا ایک وظیفہ ہے۔ وہ ایسا نام کہ جو اذان کے شروع میں ہو، جو تکبیر کے شروع میں ہو، جب امام صاحب نماز شروع کرنے لگیں اس کے شروع میں ہو، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے، کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو، کبریائی کو بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو جس وقت رب کائنات بندے کے اوپر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نظر ہی رحمت والی انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ تو اس اللہ اکبر کو آپ نے چاہے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں میں، یا جو ڈیجیٹل تسبیح ہیں اس میں پڑھ لیں، آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اس دوران آپ کو جو حاجت اور جو ضرورت ہے، جو آپ کی جو مراد ہے، وہ آپ کو اپنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا عمل ہے، آپ نے اسے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان۔
اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام بیان کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان خوشبودار موجود ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو اور پاکی کو بیان کرے۔ تو جس وقت بندہ اپنے رب کی پاکی بیان کرے گا، بڑائی بیان کرے گا، کبریائی کو بیان کرے گا، صفات کو بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، خوش ہو کے پھر اس بندے کی دعا کو قبول فرما کے اس کی تمام ضرورتیں اور حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو آپ نے یا رحمان، اللہ تعالیٰ کا جو دوسرے صفاتی نام ہے، اسے آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسرا اور خوبصورت سا عمل ہے کہ جو انسان یہ والا عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وہ جو 3 مرتبہ عمل کرنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، وہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے۔ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام، کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جو صورت انسان 3 مرتبہ پڑھے اللہ رب العزت اسے پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ وہ کون سی صورت ہوگی، وہ کون سی برکت والی عظمت والی صورت ہوگی کہ جسے ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرمانا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورۃ اخلاص ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ پورے قرآن پاک کا ثواب بھی نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو حاجتیں، جو ضرورتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد ہم نے سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں آپ نے درود شریف 3 مرتبہ جو اول میں پڑھا ہوگا وہ آخر میں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرما کے آپ کی ساری مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔